اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات، ہمارے معاشرے میں درپیش مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیشاب و پخانہ سے کیسے پاک کر سکتا ہے۔ تو اس بارے میں فقہ محمد وآل محمد کا مسئلہ جس سے آگاہ ہونا لازم ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کے لیے بھی مٹی کا ڈھیلا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج ہو یا پہلے مٹی کا ڈھیلا پیشاب کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی پخانہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر پانی نہ ہو تو وہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پیشاب بغیر پانی کے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس پیشاب جو ہے وہ کس سے پاک ہوگا؟ پانی سے، فقط پانی سے پاک ہوگا پیشاب، پانی کے علاوہ اور کسی چیز سے پاک ہو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تو ہے آب کور، آب کور یہ نہیں بہت بڑا ٹینک ہے جس پہ مقدار پانی کی کور کی مقدار ہے 10 من 18 سے اور اس سے زیادہ ہے، کور پانی ہے۔ اگر کور پانی سے متصل ہے، جس طرح کے ٹینکی بہت بڑی ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں اور ٹوٹی ہوتی ہے اور شیلنگ ساتھ لگی ہوتی ہے، تو اس سے اگر پاک کرتا ہے، یا کوئی جاری پانی ہے، جاری پانی سے پاک کرتے ہیں تو اس کا ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، یعنی نجاست عین کو ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ دھونا کافی ہے۔ مرد ہے البتہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب پیشاب ہو تو اس کے بعد استبرا کر لے تاکہ پانی کے قطرات جو ہیں وہ جو کھڑے ہیں وہاں دور ہو جائیں، استبرا کر لے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آب کور یا آب جاری کو اگر پیشاب پر ڈال دے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آب قلیل ہے تو احتیاط واجب جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ ایک قلیل پانی ہے یا لوٹے کا پانی ہے یا کسی ڈول میں پانی بھرا ہوا ہے، اس سے استعمال کرتے ہیں تو اس کو ایک مرتبہ، یعنی نجاست جو ہے وہ اس کو دور کرنے کے بعد جو ہے پیشاب کو اس کو ایک مرتبہ ڈال دیا جائے تو ہو جاتا ہے۔ البتہ دوسری مرتبہ احتیاط واجب ہے کہ 2 مرتبہ قلیل پانی سے اس کو پاک کیا جائے۔